بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے چیپٹر صلح حدیبیہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس چیپٹر صلح حدیبیہ میں ہم نے اس کے پس منظر پر بات کی اور اس کے حوالے سے آگے چل کر ہم نے بیعت رضوان تک بات کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج اگر آپ پیج نمبر 36 پر آئیں تو آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آئے گی صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ تو انشاءاللہ آج ہم صلح حدیبیہ اس کی شرائط اور آگے اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ دیکھیں پیج نمبر 36 پہ آ جائیں، صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ ٹھیک ہے، اگر پچھلے لیکچر کو معمولی سے ریکال کریں تو کہ آپ کو یاد آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار قریش سے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا خاص سفیر بنا کر روانہ کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں کسی نے ایک افواہ اڑا دی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن خیر جب قریش کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان کو جلدی سے روانہ کر دیا اور اس کے بعد پھر مسلمان اور قریش کے درمیان یہ صلح ہوئی اور مذاکرات ہوئے۔ اس پر آج تفصیل سے بات ہوگی۔ دیکھیں صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ کفار مکہ کو جیسے ہی اس بیعت کا علم ہوا، یعنی جو بیعت رضوان جو ہے مسلمانوں نے کی، اس بیعت کا علم ہوا تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، یعنی کہ وہ صلح کے لیے راضی ہو گئے۔ قریش نے سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ حضرت سہیل بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن اس وقت تک یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں کافی بحث و تمہیز کے بعد ایک معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا، یعنی کافی بحث و مباحثے کے بعد جو ہے مسلمان اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے اسلام کی سربلندی کے لیے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ دور رس نتائج یعنی کہ دور تک پہنچنے والے نتائج برآمد ہوئے۔ اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو مسلمان اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو مشہور شرائط ہیں اور جو چند خاص شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس صلح کی چند شرائط یہ تھی۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یعنی اس سال اگرچہ آپ زیادہ عمرے کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ابھی آپ کو عمرے کے لیے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ابھی آپ جو ہے واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے۔ دیکھیں دوسری شرط، آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی، یعنی کہ کوئی جو ہے جنگی سامان لانے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ صرف تلواریں، اور وہ بھی تلواروں کے کیس کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے عرب اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دیکھیں نمبر 3، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم بظاہر اس شرط کو دیکھیں تو یہ بالکل صراحتاً مسلمانوں کے خلاف تھی اور کافی مسلمانوں نے اس شرط کی خلاف ورزی بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باریک بینی سے اور دور رس نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شرط کو بھی قبول کیا۔ دیکھیں نیکسٹ، مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب ہم آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو امن دیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، مسلمانوں اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے شامل ہو، یعنی چاہے تو قریش کے ساتھ شمولیت اختیار کریں یا مسلمانوں کے ساتھ وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں گے، یعنی کہ جو قبائل ہیں عرب کے وہ جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو چاہے وہ قریش کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آگے، مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو یہ معاہدہ لکھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔
بظاہر مذکورہ معاہدے میں اوپر دی گئی شرائط میں سے چند شرائط کے علاوہ باقی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی اور مسلمان ان کے حق میں نہیں تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دور رس نگاہ سے، یعنی دور تک پہنچنے والی نگاہ سے اس معاہدے کو مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس معاہدے پر سختی سے پابند رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو یہ جو صلح ہوئی ان شرائط پر اور مذکورہ شرائط پر صلح ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے مدینہ منورہ واپس چلے گئے، اور پھر اگلے سال اسی طرح آئے اور 3 دن کے لیے اور عمرہ جو ہے اپنا کر کے وہ پھر اسی طرح واپس چلے گئے۔ آگے دیکھیں فتح مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الفتح آیت نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی ترجمہ ہم نے تم کو فتح دی، اور فتح بھی صریح اور صاف۔ اب دیکھیں جب مسلمان اس صلح کے بعد اور اس صلح ہو جانے کے بعد واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو مسلمان تھوڑے سے غمگین تھے۔ غمگین اس وجہ سے بھی تھے کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم عمرہ جو ہے کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے جائیں، اور صلح بھی ہوئی، اور صلح بھی ایسی ہوئی جو بظاہر دکھنے میں ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی، اور کچھ زیادہ فوائد بظاہر مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو مسلمانوں نے ماننا ضروری تھا۔ تو ان میں ایک تھوڑی سی جو ہے دل برداشتگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ واپسی کے سفر پر تھے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آیت اتاری کہ اور اس صلح کو فتح اور صریح اور صاف فتح قرار دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ آیت سنی تو ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو صریح اور صاف فتح قرار دیا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، جس کے فوائد جو ہے آگے چل کر فتح مکہ کی صورت میں برآمد ہوئے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے فوائد۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس صلح کے اور اس صلح کے کیا فوائد تھے جو برآمد ہوئے اور جو مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کو اس طرح فائدہ ہوا کہ دیکھیں نمبر 1، مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان ہمیشہ ایگریمنٹ یا صلح اس شخص سے کرتا ہے یا اس پارٹی سے کرتا ہے جس کو وہ اپنا فریق اور مقابل سمجھتا ہے، یعنی جس سے اس کو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے تو اسی سے انسان ایگریمنٹ کرتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ صلح کی گئی تو وہ مسلمانوں کو ایک حیثیت دی گئی اور ان کو ایک حیثیت کے ساتھ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 2، تجارتی قافلے آزادی سے آنے جانے لگے، کیونکہ اب تک جو ہے مسلمان جب تجارت کرتے تھے تو ایک خوف ہوتا تھا کہ کئی راستے میں حملہ نہ کر دیں، لیکن اب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اب تجارتی قافلے وہ آزادی سے آنے جانے لگے اور مسلمانوں کی معیشت میں یعنی ان کی اکانومی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ دیکھیں اس دوران نمبر 3، اس دوران مشرکوں کو مسلمانوں کے اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یعنی مشرکین نے بھی جو ہے جب اتنے عمدہ اخلاق اور پاکیزہ اخلاق دیکھے تو ان کو بھی اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا مزید موقع ملا۔ نمبر 4، اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا بہتر موقع میسر آیا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس خوف سے اور اس ڈر سے دور ہو گئے مسلمان کہ اب کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی ہماری قریش سے، تو وہ تبلیغ دین کا کام تیزی سے روانہ ہوا، اور جتنے بھی جو ہے قبائل تھے ان کو اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ دیکھیں نمبر 5، یہ معاہدہ آگے چل کر فتح مکہ مکرمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جو کہ پھر سن 8 ہجری میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وہ اسی معاہدے کی بنا پر حاصل ہوئی کہ جب قریش نے جو ہے ایک واقعہ رونما ہونے کی بنا پر اس معاہدے کو ختم کیا، پھر مسلمانوں نے اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد سن 8 ہجری میں مکے پر حملہ کر کے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ دیکھیں اب اس پورے چیپٹر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بہتر نتائج نکلے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں یقینی فلاح پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔